بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اصناف سخن میں امتیاز کا مختصر سا تعارف جو ہے وہ حاصل کریں گے۔ اصناف سخن کی سب سے پہلے جو ہے وہ ہم تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ مختلف اصناف سخن میں امتیاز سے مراد اصناف نظم اور صنف نثر میں فرق کرنا ہے۔ اصناف نظم کون سی ہوگی؟ جس میں شاعری ہوتی ہے، یعنی جو اشعار کی صورت میں ہوں گی وہ تمام کی تمام اصناف نظم میں آئیں گی۔ اصناف نثر میں کیا شامل ہوگا؟ جس میں جو جملے کی صورت میں لکھا جاتا ہے، جو مختصر جملوں کی صورت میں ہو، اس کو اصناف نثر کہتے ہیں۔ تو ان میں فرق کرنا، ان میں امتیاز کرنا جو ہے وہ اصناف سخن میں امتیاز کرنا کہلاتا ہے۔ اصناف سخن کی اقسام دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی جو قسم ہے ہمارے پاس وہ ہے اصناف نظم، دوسری ہے ہمارے پاس اصناف نثر۔ اصناف نظم میں، یعنی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اصناف نظم میں وہ چیزیں شامل ہوں گی جو جن میں شاعری کی جاتی ہے۔ جیسے پہلی اس کی قسم ہوگی نظم۔ نظم میں ہمارے پاس جو ہے وہ مختلف اقسام کی نظمیں آ جائیں گی، مختلف عنوان پہ مبنی نظمیں اس میں شامل ہوں گی، جس میں نعت ہوگی، حمد ہوگی، کسی بھی جو ہے وہ ارد گرد کے ماحول پہ لکھی ہوئی نظم ہوگی۔ تو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، نظموں میں کوئی بھی نظم شامل ہو سکتی ہے۔ غزل، قصیدہ، مرثیہ، رباعی، ٹھیک ہے۔ غزل کیا ہوگی؟ غزل میں جو ہے وہ عشق حقیقی اور عشق مجازی کے متعلق بات کی جاتی ہے۔ قصیدہ کیا ہوتا ہے؟ زندہ لوگوں کی تعریف کرنا۔ مرثیہ کیا کہلاتا ہے؟ مرے ہوئے لوگوں کے بارے میں بات چیت کرنا، یعنی غم کا اظہار ہوتا ہے اس میں۔ اور پھر رباعی ہے ہمارے پاس۔ نیکسٹ ہے ہمارے اگلا ہے جو ہے وہ اصناف نثر ہے۔ اصناف نثر میں ہمارے پاس مضمون، ناول، افسانہ، ڈرامہ، مکالمہ شامل ہے۔ اصناف نثر پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اصناف نثر جو ہے وہ اس میں جملے کی صورت میں جو لکھی جاتی ہیں وہ تمام چیزیں اصناف نثر میں شامل ہوتی ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں آپ کی ٹیکسٹ بک میں اسباق ہیں، اسباق میں اب مضامین بھی شامل ہیں، اس میں ناول بھی ہیں، اس میں افسانے بھی ہیں، ڈرامے اور مکالمہ کی صورت میں جو ہے وہ اصناف نثر موجود ہے آپ کے سلیبس میں۔ تو ایک مختصر سا تعارف جو ہے وہ اصناف سخن میں امتیاز کا جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ امید ہے آپ کو یہ سب سمجھ آ گیا ہوگا۔